اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان گرامی، خطابت کی ہماری کلاسز مسلسل چل رہی ہیں۔ آج کا اختتام درس ہے اور آج کے درس میں ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ مجلس کیسے لکھی جائے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مجلس کیسے بیان کی جائے، پھر ہم نے عرض کیا کہ مجلس کیسے پڑھی جائے، مجلس کیسے تیار کی جائے، کتابیں کون سی پڑھنی چاہیے۔ آج کی جو ہماری جو ڈسکس ہوگی وہ ہوگی مجلس لکھی کیسے جائے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس مواد اچھا ہے، علم بھی اچھا ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، اگر آپ مجلس لکھ نہیں سکتے تو آپ ایک کامیاب ذاکر یا کامیاب ذاکرہ یا خطیب نہیں بن سکتے۔ تو مجلس کو لکھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر ان 3 حدیثوں کو ہم بتائیں گے کہ آپ ان سے کیسے مجلس لکھیں گے۔ پہلی حدیث ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو فرماتے ہیں 6 نصیحتیں، یعنی توبہ کرنے والے کو، تائبین کو فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کی 6 شرائط ہے۔ پہلی شرائط میں سے پہلی جو شرط ہے، فرمایا کہ گزشتہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا فرمایا؟ دوسری شرط فرمایا کہ واجبات کی ادائیگی۔ تیسری شرط حقوق الناس کی ادائیگی۔ چوتھی شرط فرمایا حرام سے بنا جسم، یعنی جو آپ نے حرام کھا کھا کے اپنے جسم کی باڈی بنائی ہے، گوشت بنایا ہے، اس کو پگھلانا۔ چوتھی شرط فرمایا کہ اطاعت کی مشقت چکھانا، جسم کو اطاعت الہی میں مزہ چکھانا۔ اور اس میں جو 5ویں شرط ہے وہ فرمایا کہ جیسے آپ نے گناہ کیے، گناہ کر کے جیسے آپ نے اپنے جسم کو مزہ چکھایا، اسی طرح آپ نے عبادت سے اپنے جسم کو تھکانا ہے، مزہ چکھانا ہے۔ 6 شرائط ہیں۔ اب یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب دیکھیں، یہ حدیث آپ نے پڑھی اور آپ اس کو کیسے لکھیں گے۔ البتہ یہاں پہ دیکھیں، بہت سارے خطیب میں نے دیکھا ہے اس طرح مجلس لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ حدیث انہوں نے بیان کرنی ہے تو جب مجلس وہ لکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع جو ہے وہ توبہ ہے۔ انہوں نے تو سورہ توبہ کی یا کوئی بھی آیت تلاوت کی جو توبہ کے متعلق ہے، مثلا جو ہے کوئی بھی آیت انہوں نے تلاوت کی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے مقدمہ بنایا، مقدمہ بھی لکھا، پھر تمہید اور ساری چیزیں انہوں نے لکھی۔ پھر جو یہ شرائط ہیں، 6 شرائط، ان شرائط کو بھی انہوں نے مکمل لکھا۔ مثلا کیسے؟ پہلی شرط انہوں نے بیان کی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ ہونا۔ عزیزان گرامی، ماضی کے گناہوں پہ جب تک آپ شرمندہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کو توبہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، انسان جب تک شرمندہ نہیں ہوتا تب تک انسان کے اندر جب وہ کیفیت نہیں آتی پشیمانی کی تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور جب احساس نہیں ہوتا تو انسان پھر اس چیز کو اگنور بھی نہیں کرتا۔ یعنی ایک ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اور جب اسے احساس ہوگا، وہ محسوس کرے گا میں غلط کر رہا ہوں تو وہ پشیمان ہوگا۔ اب یہ جو چیز میں نے بیان کی نا، یہ ساری نہیں لکھنی ہے، آپ نے صرف لکھنا ہے کہ پہلی شرط کیا ہے، ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، بس صرف یہی لکھنا ہے۔ باقی جو میں نے وضاحت کی نا وہ نہیں لکھنی۔ جس طرح دوسرے میں ہے واجبات کی ادائیگی، آپ نے لکھنا ہے صرف واجبات کی ادائیگی۔ اب آپ جب پڑھیں گے مجلس نا تو آپ کے پاس نوٹ لکھیں، مثلا 6 چیزیں لکھیں، تو آپ ان کو کاغذ پہ لکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کاغذ پہ لکھ لیں اور ایک جھلک آپ نے کاغذ میں دیکھ لی۔ دوسری شرط، ہاں بھائی دوسری شرط کیا ہے؟ واجبات کی ادائیگی۔ پھر آپ نے اس کو وضاحت خود کرنی ہے، وضاحت لکھنی نہیں ہے مجلس میں، وضاحت آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، اس کو لکھنا نہیں ہے کاپی پہ۔ کاپی پہ صرف آپ نے نقطہ جو اہم ہے وہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا دوسری کیا ہے، واجبات کی ادائیگی۔ اب آپ نے اس کو بیان کیا کہ عزیزان گرامی، واجبات کی ادائیگی یعنی آپ کی جو واجبات ہیں، خدا نخواستہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے روزے نہیں رکھے، آپ کے ذمے حج واجب تھا آپ نے ادا نہیں کیا، آپ کے ذمے جو ہے وہ والدین کے حقوق تھے آپ نے اس کو ادا نہیں کیا، آپ کے ذمے آپ کی بیوی کے جو واجبات تھے اس کو ادا نہیں کیا، آپ کے ذمے کوئی واجبات لی تھی، کوئی قرض تھا، کوئی چیزیں تھی جو واجب تھی آپ کے اوپر، آپ کے ذمے خمس واجب تھا آپ نے ادا نہیں کیا، زکوٰۃ واجب تھا آپ نے ادا نہیں کی۔ تو توبہ کے لیے میرے عزیزوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے واجبات کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ واجبات کو ادا کریں گے تو اگلے مرحلے میں پھر آپ داخل ہوں گے۔ اب یہ جو وضاحت ہے نا، آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے۔
لکھنا صرف آپ نے یہ ہے واجبات کی ادائیگی۔ تیسرا نمبر حقوق الناس۔ اب حقوق الناس آپ نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے حقوق الناس، نقطہ، صرف آپ نے دیکھا تیسرا نمبر حقوق الناس۔ اب آپ نے دیکھنا نہیں ہے کاپی کی طرف، اب آپ نے بیان کرتے جا رہے ہیں کہ عزیزان گرامی حقوق الناس یعنی کیا؟ یعنی بندوں کے حق۔ اگر آپ کے ذمہ آپ کے بھائی کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، کسی انسان کا ہے، کسی پڑوسی کا حق ہے، کسی دوست کا حق ہے، تو جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے آپ حقیقی تائبین نہیں بنیں گے، آپ حقیقی توبہ والے نہیں بنیں گے۔ اب یہاں پہ آپ واقعات بھی لا سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا جو واقعہ تھا کہ بادشاہ ایک شکار پہ نکلے، اس کے ساتھ بہت سارے وزراء بھی تھے، تو انہوں نے راستے میں شکار کیا اور ایک گائے تھی، گائے کو ذبح کیا، کھایا پکایا، اور جب صبح ہوئی راستے سے بادشاہ جب گزر رہے تھے، ایک پل تھی وہاں پہ، پل سے جب گزرے تو ایک خاتون، میں تیزی سے بیان کر رہا ہوں اس کو، ایک خاتون وہاں سے ملی، تو ان خاتون نے کہا کہ بادشاہ میرا انصاف کریں۔ کہا کہ کیسا انصاف؟ کہا کہ میری گائیں تمہارے وزراء نے یعنی تمہارے جو کارندے ہیں انہوں نے ذبح کر کے کھائی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے ان کو سزا دی اور ان کے بدلے میں انہوں نے 70 گائیں اس بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو عطا کی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حقوق الناس تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب تحفہ دے تو بدلہ یہ بنتا ہے کہ تحفے کے بدلے میں شکریہ ادا کیا جائے۔ پھر جب بادشاہ مر گئے تو جو خاتون کو پتا چلا کہ بادشاہ مر گئے ہیں تو وہ ان کی قبر پر گئی اور فاتحہ کی اور اللہ سے دعا طلب کی کہ پروردگار عالم اس نے مجھے دنیا میں انصاف دلایا تو اس پر رحم فرما، تو بادشاہ کی نجات ہوئی۔ تو اس طرح سے آپ واقعات جو بیان کریں گے نا وہ خود کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے صرف لکھنا کیا ہے؟ حقوق الناس، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے پورا واقعہ لکھنا نہیں۔ آپ اگر اتنی چیزیں لکھیں گی تو آپ کے پاس 10-12 پیج بن جائیں گے اور بار بار دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اگر آپ اس کو یاد کریں گے بھی آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہوگا۔ لہٰذا آپ اس کے چیزوں کو یاد کریں اور اہم اہم جو نقطے ہیں وہ آپ نے صرف لکھنے ہیں۔ اسی طرح مثلا حرام سے بنے جسم کو پگھلانا کیسے؟ اب آپ مثالیں دیں، مثلا آپ روزے رکھیں، آپ عبادت اتنی کریں کہ آپ کا جسم کمزور پڑ جائے، گوشت ختم ہو جائے، اور لوگوں نے کیا۔ چھٹے امام کے دور میں جو تھے وہ ایک ظالم بادشاہ تھے، ظلم کرتے تھے، تو وہاں پہ امام کے ایک شاگرد تھے، تو وہ ابو بصیر، جب وہ امام کے پاس جا رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ میرا سلام اپنے امام کو دینا۔ تو امام کو جب انہوں نے سلام پہنچایا تو امام نے فرمایا کہ اسے کہیں کہ اگر یہ سنبھل جائے یعنی گناہ چھوڑ دے تو ہم ان کی جنت کی ضمانت دے دیں۔ جب یہ پیغام ابو بصیر نے پہنچایا تو بادشاہ نے کہا کہ چھٹے امام نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں چھٹے امام نے کہا ہے۔ تو وہ توبہ کی، اس نے اس طرح توبہ کی جو یہ مثال ہے کہ آپ اپنے جسم کو جیسے گناہ سے مضبوط کیا ہے، حرام چیزیں کھا کھا کے جسم کو مضبوط کیا ہے، اب اتنا پگھلائیں کہ گوشت ختم ہو جائے، ہڈیاں باقی رہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اتنے روزہ رکھے، عبادت کی۔ ابو بصیر جب آخری وقت میں گئے اس کے پاس، انہوں نے توبہ کر لی تو دیکھا کہ دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑے تھے، کپڑے تک نہیں تھے اس کے بدن پہ۔ کہا کہ کپڑے بھی حرام کے تھے، لوگوں کو دے دیے، اب میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ابو بصیر نے ان کو کپڑے دلوائے چندہ کر کے، اور آخری وقت میں جب وہ مر رہے تھے تو ابو بصیر کو بلایا، کہا کہ جو امام نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب یہ واقعہ آپ نے یہاں پہ پیش کر دیا۔ اب اس واقعے کو آپ لکھ کے نہیں لائیں گے ساتھ، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ لکھنا کیا ہے؟ آپ نے صرف آپ نے یہ نقطہ لکھا کہ جسم کو جیسے گناہ یعنی حرام چیزوں سے جسم جو بنایا ہے اس کو پگھلانا، صرف آپ نے یہ لکھا، پھر نقطے کی وضاحت کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول خدا کے منافق کی 3 علامات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب وہ امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اب ان کو بھی آپ جو ہے نا واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے۔ پھر ایک تیسری حدیث ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے 5 چیزیں یعنی یوں کہیں کہ 5 چیزیں زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ فرمایا صحت، پھر فرمایا امن، پھر فرمایا گنا، پھر فرمایا قناعت، پھر فرمایا نیک دوست۔ صحت یعنی اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون ہے، آپ کی زندگی میں راحت ہے، آپ کی زندگی میں چین ہے۔ اگر آپ کے پاس امن ہے، آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، امن نہیں ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں یا آپ فسادات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ نا
یعنی اگر آپ ہمیشہ ہر کسی کے محتاج ہیں، غنی نہیں ہیں، تو آپ پریشان رہیں گے. اگر آپ غنی ہیں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اسی طرح کنات پہ بہت سارے واقعات ہیں. اسی طرح نیک دوست، اب یہ دوستی کا موضوع بن جائے گا یہاں پہ. نیک دوست، اسی ایک نیک دوست والے نقطے پہ آپ پوری مجلس پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے دوست تھے، اب بہت سارے اور بھی تاریخ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ بیان کریں گے تو آپ کی پوری مجلس بن جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ٹاپک لینا ہے وہ پوری مجلس آپ نے ڈیٹیل سے نہیں لکھنی. مثال کے طور پہ کہ عزیزان گرامی آج کا ہمارا موضوع فلاں ہے، اور جو آپ بات کرتے جا رہے ہیں پوری لکھتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے صرف چند نقطے لکھنے ہیں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ ان کو اسی طرح سے بیان کریں گے، لکھیں گے صرف آپ ضروری چند نقطے. اور جب آپ مجلس کو نکات کی صورت میں لکھیں گے تو یہ آپ کو آسان یاد ہوگی اور بیان کرنے میں دشواری نہیں ہوگی. تو آج کا یہ درس یہیں تک تھا، اور ہمارا سلسلہ خطابت کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور ایک اور لیکچر انشاءاللہ کل ہم ریکارڈ کریں گے اور بھیجیں گے. وہ یہ ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں، جو بھی سوالات آئے تھے اسٹوڈنٹ کی جانب سے کہ ہم مجلس کیسے لکھیں، کیسے بنائیں، جو بھی سوالات تھے، اور دیگر بھی اگر آپ لوگوں کے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ان کا ایک آخری ویڈیو بنا کے ہم سب کے جوابات دے دیں گے تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.